ناظرین، سعودی عرب کی جانب سے یمن پر بڑا حملہ کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت ہی خطرناک خبر سامنے آئی ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے۔ پھر یمن کی جانب سے ریڈ سی اور عربین سی میں بڑے حملے کیے گئے ہیں، اور آج بالکل ایک نئی طرز کی لڑائی وہاں پر شروع ہو چکی ہے۔ اس نئی طرز کی لڑائی میں سمندر میں آمنے سامنے گن فائر ہوا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ راکٹس حملے ہو رہے تھے، میزائل حملے ہو رہے تھے، اب سمندر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بندوق کے ساتھ لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی ایلات کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہاں پر بڑے دھماکے سنے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں شفا ہاسپٹل کے ارد گرد اس وقت بہت بڑی لڑائی جاری ہے اور بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، چاہے ٹینکس ہو، ملٹری وہیکلس ہو، سب کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں پر بہت ہی بڑے لیول کی لڑائی شفا ہاسپٹل کے ارد گرد جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان کی جانب سے ایک بار پھر اسرائیل کے کئی شہروں کو ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے، اور جو اسرائیلی ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں اب انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی اس بارڈر کی طرف، یعنی جہاں پر ان کے گھر تھے، جہاں پر ان کی سیٹلمنٹس تھی، تو ان کی طرف کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ بڑی اہم تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آغاز ہم سعودیہ سے کرتے ہیں، اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب نے ایک بڑا حملہ کیا ہے میزائلوں کے ساتھ، اور ان کی آرٹلری نے اٹیک کیا ہے صعدہ کے گورنریٹ میں۔ یہ اٹیک کیا ہے، یہ ایک ان کا بڑا گورنریٹ ہے، یہ ایک سرپرائز اٹیک ہے اور بڑا خطرناک اٹیک ہے کہ آلریڈی یمن امریکہ اور برطانیہ اور باقی یورپ سے لڑ رہے ہیں، اسرائیل سے لڑ رہا ہے، اور سعودیہ جو یمن کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور پوری مسلمہ امہ کا لیڈر سمجھا جاتا ہے، وہ اگر اٹیک کر رہا ہے دوبارہ سے یمن پر، اس صورتحال میں جب یمن پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جب وہ اسرائیل کا راستہ بند کر رہا ہے، مطلب پوری آدھی دنیا یمن کو ختم کرنے آئی ہوئی ہے اور سعودیہ الٹا یمن پر حملہ کر رہا ہے۔ ابھی تک جو حقائق سامنے آئے ہیں کہ یہ حملہ کیوں کیا گیا ہے، تو ابھی تک سعودی حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب جو سعودیہ اور یمن کی جو پرانی لڑائی چل رہی تھی، جس کے اوپر سیز فائر اس وقت ہوا ہے، یعنی پچھلے سعودیہ اور یمن کی 8-10 سال جنگ ہوئی ہے، تو اس جنگ کے اوپر فی الحال عارضی جنگ بندی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی بنیاد پر کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے جو انہوں نے یمن پر حملہ کیا ہے، وہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے۔ پھر بھی ٹھیک ہے کہ سعودیہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے، لیکن ایسی صورتحال میں سعودیہ ریسٹرین بھی تو کر سکتا تھا نا، یعنی یمن جو آلریڈی اپنی ریاست کو آن سٹیک لگایا ہوا ہے، اتنے زیادہ مسائل ان کو ہیں، کس طرح سے وہی جنگ لڑ رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں چلیں کچھ ہو بھی گیا تھا تو آپ ریسٹرین بھی تو کر سکتے تھے نا۔ یعنی اب دیکھیں کہ اس وقت یمن کس کے ساتھ کھڑا ہے، یمن اس وقت پوری طرح سے فلسطین کے سائڈ پر کھڑا ہے اور اپنی ریاست کو آن سٹیک لگایا ہوا ہے، تو آپ اس یمن پر حملہ کر رہے ہیں تو تسلسل تو پھر یہیں جائے گا نا۔ تو اس پر سعودیہ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس پر ریسٹرین کرتے، اگر ایسا کوئی معاملہ تھا بھی تو اس کو بعد میں دیکھتے۔ سعودیہ کے میزائل یمن تو پہنچ رہے ہیں، لیکن سعودیہ کے میزائل پھر ادھر نہیں پہنچ رہے جہاں پر ان کو پہنچنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ لیکن اس وقت سعودیہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے۔ اور ناظرین، آج ہی پتہ چلا ہے کہ روبوٹ بورڈز، جس کو آپ ڈرون بورڈ بھی کہا جا رہا ہے، امریکہ کی جانب سے وہ بہت زیادہ اتاری گئی ہیں اور باقاعدہ لانچ کی گئی ہیں، ان کے جنگی بیڑوں کی طرف لانچ کی گئی ہیں، اور امریکی نیوی یہ بتا رہی ہے کہ کچھ روبوٹس کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ پھر یو ایس سینٹرل کمانڈ یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے ڈرون شپ اور 2 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کیا ہے، تو یہ آج انہوں نے بتایا ہے کہ یمن کی جانب سے ڈرون شپ اتار دی گئے ہیں۔ پھر یو کے میری ٹائم اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے یمن کی جانب سے، اور یہ کہاں نشانہ بنایا گیا ہے، یہ یمن کی کوسٹل لائن سے 109 نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر نشانہ بنایا گیا ہے شپ کو۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ لڑائی اس وقت سمندر کے اندر کس قدر خطرناک
صورتحال اختیار کر چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنگی کشتیاں جو کمرشل شپ ہیں ان کے درمیان اب آمنے سامنے گن فائر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ ون سٹیپ اور فارورڈ آ گئے ہیں، تو اب فورسز باقاعدہ اتر گئی ہیں، جنگی کشتیاں اتر گئی ہیں۔ تو ایمبرائی ایجنسی یہ بتا رہی ہے کہ ایک کمرشل جہاز جا رہا تھا۔ اچھا، اب انہوں نے کمرشل جہازوں پر گارڈز رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ تو اب ایک کمرشل جہاز جا رہا تھا تو ایک جنگی کشتی نے اس کو اپروچ کیا، تو گارڈز اور جنگی کشتیوں کے درمیان گن فائر ہوئے، آمنے سامنے فائرنگ ہوئی۔ تو یہ ناظرین ریڈ سی کی صورتحال تھی۔ اب آپ کو ایلات کے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور ایلات پر کافی دنوں سے حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بڑے دھماکے سنے گئے ہیں، اور اسرائیلی فضائیہ کی ہیوی فلائٹس وہاں پر دیکھی جا رہی ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں ایلات کی، تو یہاں پر سب سے زیادہ حملے یمن کرتا ہے، اور یمن اب ریڈ سی سے باہر عربین سی میں بھی شپس کو نشانہ بنا رہا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایلات پر حملوں میں بھی تسلسل آ چکا ہے، اور ایلات میں جو حملے ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے اسرائیل کو اکنومیکلی بھاری نقصان پہنچ رہا ہے، اور خبریں وہاں سے یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر کاروبار بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو اسرائیلی سویلین سے اپنی جابس کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے، اور پچھلے 5-6 دنوں سے جو ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے وہ الشفا ہے، اور اس وقت سب سے بڑی لڑائی غزہ کے نارتھ میں الشفا ہاسپٹل کے ارد گرد جاری ہے، جہاں پر اسرائیلی فوج بے تحاشا ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، اور وہاں سے اس وقت ایسی ویڈیوز، ایسے حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ تو بڑے ظلم وہاں پر کیے جا رہے ہیں، تو شفا کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ لیکن اس وقت اس سے پہلے ایک اور سب سے بڑا حملہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ غزہ سے ایک بار پھر اسرائیل کی سیٹلمنٹس، اسرائیل کے شہر پر بمباری کی گئی ہے۔ القدس بریگیڈ یہ بتا رہی ہے کہ 2 بڑی بریگیڈز نے مل کر یہ آپریشن سر انجام دیا ہے۔ اچھا، اب آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں شفا کے حوالے سے، اور اب وہاں پر ایک بڑا حملہ ہوا ہے، اس حملے میں 20 سے 30 فوجی مارے گئے ہیں۔ تو القسام بریگیڈ یہ بتا رہی ہے کہ 3 ٹینکس کو اور 2 کیریئر کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور 20 سے 30 فوجی اس ایک حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جو ملٹری وہیکلز ہیں ان کو RPG شیلز کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ پھر اگلے حملے میں جو اسرائیلی فوجیوں کے نئے تازہ دستے آ رہے تھے، وہاں پر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان پر بمباری کی گئی ہے مورٹال کے گولوں کے ساتھ۔ پھر وہاں پر اسرائیلی سولجرز کی گیدرنگ پر مورٹال کے گولوں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں ان کی اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ الشفا کے حوالے سے چند اپڈیٹس تھیں، اور اب اس کے علاوہ جو باقی حملے ہیں ان میں ایک بڑا حملہ ہوا ہے، اور اس حملے میں ٹنل کا آج ایک بڑا گھات لگایا گیا ہے۔ القدس بریگیڈ یہ بتا رہی ہے کہ ٹنل کی جو اوپننگ ہے وہ ہم نے اڑا دی ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور اس میں کچھ فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں، اور ہم اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں۔ اور یہ والا حملہ ساؤتھ میں ہوا ہے، یعنی خان یونس میں، اور الشفا اوپر نارتھ میں ہے۔ پھر غزہ کے حوالے سے آخری حملہ یہ ہے کہ مشین گنز کے ساتھ بالکل 0 ڈسٹنس سے ہم نے اسرائیلی فوجی کے ساتھ کلیشز کیا، اور وہاں پر ان کو ہلاک کیا۔ یہ القدس بریگیڈ کی سٹیٹمنٹ تھی۔ یہ ناظرین غزہ کے حملے ہیں، اور اب ہم آپ کو لبنان کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اور لبنان سے بڑی خبریں اس طرح سے آئی ہیں کہ پہلی جو ایک مختلف خبر ہے وہ میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور خبر تل ہائی سرمنی کے حوالے سے ہے۔ اچھا، اب یہ تل ہائی کیا ہے؟ تل ہائی ایک گاؤں ہے جو لبنان بارڈر کے ساتھ ہے۔ اب اس گاؤں کی بڑی تاریخی اہمیت ہے اسرائیل کے لیے۔ جب جوس اور عرب کی جو فرسٹ وار لڑی گئی تھی، وہ تل ہائی جو ایک گاؤں ہے وہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ یہ کب لڑی گئی تھی؟ یہ 1920 میں۔ اس لیے اسرائیل کو بنے ہوئے 100 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، یعنی اسرائیل کے جو ظلم ہیں وہ 100 سال 75 سال نہیں ہیں۔ 1948 یعنی 1948 میں تو وہ باقاعدہ وہ قائم ہوا ہے۔ 1917 سے یہودی یہاں پر آنا شروع ہوئے تھے، اور تب سے ان کا ظلم شروع ہوا ہے۔ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا، ان کا گھر چھیننا، ان کو شہید کرنا، تب سے 100 سال سے زیادہ عرصے سے یہ جاری ہے۔ تو یہ پہلی جنگ 1920 میں لڑی گئی تھی جوس اور عرب کی۔ تو اس وار کا آغاز تل ہائی سے ہوا تھا، اور اس گاؤں کو انہوں نے مونومنٹ کے طور پر وہاں پر بنا رکھا ہے، اور اس
اس کو انہوں نے ایک ایز فتح کی پلیس انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ دیکھیں جناب، ہم نے عربوں کو ہرایا ہے، ہم نے عربوں کے ساتھ پہلی جنگ لڑی اور ہم نے ان کو عبرتناک شکست دی، اور پھر یہ تل ہائی ان کے لیے ٹورسٹ پلیس ان کے لیے ہے۔ اچھا، اب ہر سال اس کے لیے ایک تقریب رکھی جاتی ہے اور اس فتح کو یاد کیا جاتا ہے اور عربوں کو زیادہ وہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تم ہو، تم مفتوح ہو اور ہم فاتح ہیں، ہم نے تم کو ہرایا ہے اور اس وقت تم ہمارے غلام ہو، یہاں پر فتح کرنے والے ہیں ہم۔ لیکن اس دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ سرمنی کینسل کر دی گئی ہے۔ کیوں؟ ڈیو ٹو دا فیئر آف حزب اللہ اٹیک، کہ یہاں پر حزب اللہ حملہ کر دے گی، تو اس خوف کی وجہ سے آج 100 سالوں میں پہلی بار وہ سرمنی کینسل کر دی گئی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی ان کے لیے اتنی زیادہ ویلیو ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے، وہ علامتی چیز بھی کرنے کے قابل نہیں رہے۔ تو آج حزب اللہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ ان کی اس طرح کی سرمنی بھی نہیں ہونے دے رہی۔ اور ایک اور اسرائیلی میڈیا کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیلی یہاں سے ایویکویٹ کر چکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، یعنی اگر جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے، جنگ رک بھی جاتی ہے، تو پھر بھی ہم واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ اسرائیلیوں میں خوف بڑھا ہے۔ اب لبنان کی جانب سے کئی اسرائیلی شہروں کو ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ سائرن ساؤنڈز ان المنارہ، کریات شمونہ، شلومی اینڈ ادر سیٹلمنٹس اینڈ ٹاؤنز۔ تو بہت سارے ٹاؤنز اور بہت سارے دیگر سیٹلمنٹس میں ان بڑی سیٹلمنٹ کے ساتھ سائرن بج رہے ہیں، یعنی کہ وہاں پر بڑے حملے ہوئے ہیں اور لبنان سے بڑی تعداد میں میزائل فائر ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ آئرن ڈوم نے انٹرسیپٹ کیے اور اس کے دھماکے بھی سنے گئے ہیں، تو کچھ آ کر ٹکرا رہے ہیں اور کچھ کو آئرن ڈوم ناکام بھی بنا رہا ہے۔ اب وہاں پر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اسلامک ریزسٹنس جو تنظیم ہے، وہ خاص طور پر جو بلڈنگ ہے جن میں اسرائیلی فورسز نے پناہ لے رکھی ہے، ان کو صرف مانیٹر کر کے نشانہ بنا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈبل نقصان اسرائیلی فوج کا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ یہ دو بڑی خبریں سامنے آئی ہیں کہ اویوم، یہ ایک ریزیڈینشل سیٹلمنٹ تھی، اب وہ اس سیٹلمنٹ کو خالی ہو گئی ہے، اسرائیلی نکل گئے ہیں، تو وہاں پر اسرائیلی فوج ہے جو مختلف گھروں کے اندر وقفے سے مختلف فاصلوں کے اوپر گھروں میں موجود ہے، تو ان گھروں کو اب خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر رموت نفتالی سیٹلمنٹ ہے، یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر مالکیہ کالونی ہے، یہاں پر بھی ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر آخری جو حملہ ہے اس میں زاریات کے علاقے میں بھی ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔